بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پورس نے شیوانی کو دیکھا، وہ بیڈ کے سرانے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے مخاطب کیا، شیوانی، ویسے گمسم رہی جیسے آواز نہ سنی ہو۔ اس نے اس کے قریب جھک کر پکارا، شیوانی۔ وہ جتنا غافل ہو جایا کرتی تھی، اس بار پارس نے بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے مخاطب کیا، شیوانی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں، پارس کو دیکھا، پھر اسے لپٹ کر بولی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں تو مسلسل اسی اسپتال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کمرے کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا میں اسپتال میں ہوں؟ ہاں، اب ہم یہاں سے جائیں گے۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، ابھی تمہارا بیٹا تمہیں مل جائے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ میرا بچہ مجھے مل جائے گا؟ کہاں ہے وہ؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ ہاں، ابھی ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، چلو میرے ساتھ آؤ۔ وہ بیڈ سے اتر کر ایسے کھڑی ہو گئی جیسے بیمار نہ ہو، لیکن کمزوری کے باعث ڈگمگا رہی تھی۔ بیٹے سے ملنے کی خوشی ایسی تھی کہ اس میں کسی حد تک توانائی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ پارس کے سہارے چلتی ہوئی اسپتال کے باہر آئی، پھر کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پارس نے اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے آگے بڑھانے لگا۔ اس نے پوچھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کیا ہمیں زیادہ دور جانا ہوگا؟ ہم آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے، مگر میری ایک بات یاد رکھو، اس سے ملنے کی جلدی نہ کرنا۔ پہلے میں اس مکان کے اندر جاؤں گا، تم دروازے کے باہر چھپی رہو گی۔ میں اسے قابو میں کرنے کے بعد تمہیں آواز دوں گا تو تم چلی آنا، اور آتے ہی اسے اپنی آغوش میں لے لینا۔ اس کے بعد وہ پھر تم سے دور نہیں ہونا چاہے گا۔ تم جو کہو گے میں وہی کروں گی، بس ایک بار وہ مل جائے، اس بار کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی بدنصیبی آڑے نہ آئے۔ میرے بھگوان، میرے بچے کے خدا، مجھے اس سے ملا دے، بس ایک بار میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ وہ آدھے گھنٹے میں اس مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ پورس نے گاڑی کو مکان سے کچھ فاصلے پر روکا تاکہ گاڑی کی آواز مکان کے اندر نہ جا سکے۔ اس نے کار سے اتر کر شیوانی کو سہارا دیا، پھر اسے ساتھ لے کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس مکان کے برآمدے میں پہنچا۔ اسے اشارے سے سمجھایا کہ وہ یہیں دروازے کے باہر چپ چاپ کھڑی رہے، وہ تھوڑی دیر بعد اسے اندر بلائے گا۔ میں اپنے بیٹے کے اندر تھا۔ اس نے دروازے کو آہستگی سے کھولنا چاہا تو پتہ چلا وہ اندر سے بند ہے۔ میں نے کہا، تم انتظار کرو، میں ابھی دروازہ کھلواتا ہوں۔ میں نے تاشا کے دماغ میں پہنچ کر کہا، ارچنا تمہاری معمولہ اور تابع دار ہے، اس کے اندر جاؤ اور اسے دروازہ کھولنے پر مائل کرو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ ارچنا کے پاس پہنچ کر اسے دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق بیڈ سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی، پھر اسے کھول دیا۔ وہاں ایک اجنبی کو دیکھ کر بولی، آپ کون ہیں؟ میں عدنان کا باپ ہوں، کہاں ہے وہ؟ وہ بولتا ہوا اندر آیا۔ ارچنا نے تاشا کی مرضی کے مطابق کہا، وہ دوسرے کمرے میں ہے۔ پورس چلتا ہوا دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچا، وہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازے کو کھولا تو آہٹ سنتے ہی عدنان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر اپنے باپ کو دیکھتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے فوراً ہی سر گھما کر کمرے کے دوسرے دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا، وہ اسے کھول کر باہر جا سکتا تھا۔ پارس نے کہا، تم اپنے باپ سے زیادہ پھرتیلے نہیں ہو، یہاں سے فرار نہیں ہو سکو گے۔ وہ بے بسی سے بولا، پاپا مجھے یہاں سے جانے دیں، اگر ممی یہاں آئی ہیں تو انہیں میرے سامنے نہ آنے دیں۔ کیا آپ ممی کو دل سے نہیں چاہتے ہیں؟ جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، اسی لیے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس کے آنسو تم ہی پونچھ سکتے ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے، میں ممی سے ملوں گا تو ان کی عمر کم ہو جائے گی، وہ 40 دنوں کے بعد زندہ نہیں رہیں گی۔ میں اپنی ممی کو کھونا نہیں چاہتا۔ تم ابھی بچے ہو اور بچگانہ ذہن سے سوچ رہے ہو، کوئی اپنی عمر سے زیادہ اس دنیا میں جی نہیں سکتا۔ تمہاری ممی کو بھی اپنے مقررہ وقت سے اس دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ تم اپنی ماں کے لیے ہم سے لڑ سکتے ہو، لیکن اس کے مقدر سے نہیں لڑ سکتے۔ پورس نے سر گھما کر دیکھا، پیچھے ارچنا کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے آواز دی، شیوانی آ جاؤ، اپنے بیٹے کو آغوش میں لے کر خوب پیار کرو۔ یہ سنتے ہی شیوانی کو تیزی سے دوڑتے ہوئے بیٹے کے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ پارس نے دور کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا، وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے پھر آواز دی، شیوانی کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ اور اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتی ہے، قریب سے پکارا جائے تب بھی کوئی آواز نہیں سنتی، شاید اس وقت بھی اس کی یہی حالت ہے۔ اور اس نے بیٹے سے کہا، دیکھو تمہاری ضد کی وجہ سے تمہاری ممی کی کیا حالت ہو گئی ہے، وہ جسمانی اور دماغی طور پر کمزور ہو گئی ہیں، کبھی کبھی تو ہماری آواز بہت قریب سے بھی نہیں سن پاتی۔ خدا کے لیے اب اسے دور جانے کے بارے میں نہ سوچو، اس پر رحم کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر بیٹے کا ہاتھ تھام لیا، پھر اسے کھینچتے ہوئے کہا، چلو میرے ساتھ باہر آؤ، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر شیوانی کو بلانے باہر نہیں جاؤں گا، ادھر جاؤں گا تو ادھر تم ہاتھ سے نکل جاؤ گے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لایا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، پاپا پلیز ایک بار پھر سوچ لیں، مجھے ممی سے نہ ملائیں۔
وہ اسے کھینچتا ہوا برآمدے میں آیا تو وہاں شیوانی نہیں تھی۔ اس نے حیرانی سے یہاں وہاں دیکھا، پھر مکان کے بیرونی دروازے سے باہر آ کر دیکھا، وہ دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے چونک کر اپنی گاڑی کو دیکھا، وہاں نہ تو شیوانی تھی اور نہ ہی اس کی کار دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے مخاطب کرنا چاہتا تھا لیکن اس وقت موبائل فون بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ حیران تھا کہ میں نے اچانک اس کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا۔ اس وقت میں مجبور تھا۔ شیوانی کے اندر رہ کر وردان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب پورس شیوانی کو برآمدے میں چھوڑ کر اندر گیا تھا تبھی مجھے وردان کی آواز اس کے اندر سنائی دی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں اس کے اندر ضرور کوئی خیال خوانی کرنے والا موجود ہے، میں اسے مخاطب کر رہا ہوں۔ اس وقت شیوانی میرے نشانے پر ہے، اگر اسے کوئی میرے پاس آنے سے روکے گا تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، وردان کیا تم تاشا کے تنویمی عمل سے نجات پا چکے ہو؟ وہ بولا، گرو دیو کی جے ہو۔ چلو اچھا ہے مسٹر فرہاد، تم سے ٹکر ہو رہی ہے، اگر اس کی بہتری اور اس کی زندگی چاہتے ہو تو اس کے دماغ پر قبضہ نہ جماؤ۔ میں اسے اپنی طرف بلا رہا ہوں اور یہ میری مرضی کے مطابق نہیں آئے گی تو میں بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں خاموش رہا۔ شیوانی بے اختیار مکان سے نکل کر اس کار کی طرف جا رہی تھی جس میں وہ پارس کے ساتھ آئی تھی۔ اس کی اسٹیئرنگ سیٹ پر وردان کا ایک کالا کار بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کی برابر والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ وردان نے کہا، مسٹر فرہاد تم دیکھ رہے ہو میرے اس کار کے ہاتھ میں ریوالور ہے، لہذا اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے چپ چاپ دیکھتے رہو۔ اس کی کار نے شیوانی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، پھر کار سٹارٹ کر کے وہاں سے جانے لگا۔ اب میں شیوانی کے اندر رہ تو سکتا تھا لیکن اس کے ذریعے یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ پورس اپنے بیٹے ادنان کا ہاتھ پکڑ کر دوڑتا ہوا اس جگہ آیا تھا جہاں اس نے کار کھڑی کی تھی۔ دور دور تک وہ کار دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسے وقت میں نے اس کے پاس آ کر کہا، سوری بیٹے، میں شیوانی کو اغوا ہونے سے نہ بچا سکا، اگر اسے بچانے کے لیے کوئی بھی چلا کے دکھاتا تو اسے فوراً گولی مار دی جاتی۔ میں نے اسے بتایا کہ وردان نے اچانک ہی حیرت انگیز طور پر دماغی توانائی حاصل کر لی ہے، وہ تاشا کے تنویمی عمل سے بھی نجات پا چکا ہے اور اب جوابی کارروائی کے سلسلے میں بڑی تیزی دکھا رہا ہے۔ پورس نے کہا، کیا مصیبت ہے؟ پہلے بیوی ملی تو بیٹا نہیں مل رہا تھا، اب بیٹا ملا تو بیوی ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے کہا، میں شیوانی کو روکنے کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن اس کی دماغی حالت درست نہیں ہے، وہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اگر وہ ظالم پھر اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کرتا تو وہ مکمل طور پر دماغی مریضہ بن جاتی یا مر جاتی۔ میں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ میں پھر شیوانی کے دماغ میں آیا، وہاں خاموشی تھی۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ اسی طرح گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ گاڑی کہیں تیزی سے چلی جا رہی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وردان ابھی شیوانی کے دماغ میں نہیں ہے کیونکہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ اس کے ذریعے یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ گاڑی کہاں جا رہی ہے اور آگے کیسی رکاوٹیں آنے والی ہیں، اس لیے وہ اپنے کار کے دماغ میں تھا، اس کے ذریعے کہہ رہا تھا، مسٹر فرہاد میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تم شیوانی کے اندر موجود ہو لیکن بالکل خاموش ہو، کسی مناسب موقع کی تاک میں ہو، لیکن یاد رکھو میں تمہیں کوئی موقع نہیں دوں گا، اگر دیکھوں گا کہ شیوانی ہاتھوں سے نکل رہی ہے تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے اعلیٰ بی بی اور کبریا کو اپنے پاس بلایا، پھر کہا، تم دونوں شیوانی کے دماغ میں رہو گے، جیسے ہی موقع ملے گا اس کے دماغ پر مضبوطی سے قبضہ جما لینا تاکہ وردان اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ کبریا نے پوچھا، کیا یہ کار ڈرائیو کرنے والا وردان ہے؟ نہیں، اس کا ایک کار ہے، اس کے پاس ریوالور ہے۔ وردان دھمکی دے رہا ہے کہ اس کار کے ذریعے شیوانی کو کسی وقت بھی گولی ماری جا سکتی ہے، میں اس سے نمٹنے کے لیے کسی موقع کی تاک میں ہوں۔ وہ دونوں شیوانی کے اندر موجود رہے، ادھر وردان مجھ سے کچھ نہ کچھ کہتا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ میں جواباً کچھ نہ کچھ کہوں گا، پھر شاید اسے یقین ہونے لگا کہ میں وہاں موجود نہیں ہوں۔ ہم نے شیوانی کے ذریعے محسوس کیا کہ کار کی رفتار سست ہو رہی ہے، شاید وردان کی منزل آ گئی تھی۔ وہ شیوانی کو کہیں چھپانا چاہتا تھا لیکن بات کچھ اور تھی۔ اس کار نے فوراً ہی شیوانی کی آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ وردان کی آواز سنائی دی، تم خاموش بیٹھی رہو گی اور خود کو بیمار ظاہر کرتی رہو گی، یہاں چیکنگ ہو رہی ہے۔ میں نے اعلیٰ بی بی اور کبریا سے کہا، اب شیوانی کی دماغ پر مضبوطی سے قبضہ جما لو تاکہ یہ زلزلہ نہ پیدا کر سکے۔ اس کی آنکھوں سے پٹی کھل چکی تھی۔ میں نے دیکھا ایک پولیس افسر گاڑی کے پاس آ کر اس کار سے پوچھ رہا تھا، تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، یہ میری دھرم پتنی ہے، بیمار ہے، میں اسے اسپتال لے گیا تھا، اب گھر واپس جا رہا ہوں۔ اس افسر کی آواز سنتے ہی میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس نے میری مرضی کے مطابق اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا، فوراً ہی اپنا ریوالور نکال کر اس کے ایک بازو پر گولی ماری اور تکلیف سے چیخ پڑا۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ میرے حکم پر اس نے ریوالور کو باہر نکالا اور اس افسر کا نشانہ لینا چاہا تو افسر نے اس کے دوسرے ہاتھ پر بھی ایک فائر کیا، ریوالور چھوٹ کر گر پڑا۔ افسر نے دروازہ کھول کر اسے گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ ادھر وردان سمجھ گیا تھا کہ مجھے اپنا کام دکھانے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ فوراً ہی شیوانی کے دماغ میں آ کر اس کے اندر زلزلہ پیدا کرنا چاہتا تھا لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ یہ معلوم ہو گیا کہ وہاں مضبوطی سے قبضہ جمایا جا چکا ہے اور اس کی سوچ کی لہریں بے اثر ہو رہی ہیں۔
میں نے اس افسر کے خیالات سے معلوم کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے اور اس عدنان کے ساتھ اس مکان کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا فوراً ہی کسی گاڑی میں بیٹھ کر ناگپور جانے والی ہائی وے کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، تمہیں 10-12 میل کے فاصلے تک جانا ہے، وہاں ایک پولیس چوکی کے پاس گاڑی رکی ہوئی ہے، شیوانی وہاں بیٹھی ہے۔ وہاں اس زخمی اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور افسر شیوانی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور اس شخص کے ساتھ کہاں جا رہی تھی۔ شیوانی کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ واقعی بیمار اور کمزور ہے۔ اسے سہارا دے کر پولیس چوکی کے ایک کمرے میں لایا گیا تھا اور ایک چارپائی پر لٹا دیا گیا تھا۔ وہاں وہ افسر کو اپنی رودات سنا رہی تھی اور اس کا بیان نوٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کا بیان ختم ہونے تک پورس وہاں پہنچ گیا۔ عدنان نے ماں کو دیکھتے ہی آواز دی، ممی۔ بیٹے کی آواز سنتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، تڑپ کر دونوں باہیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ بیٹا دوڑتا ہوا آ کر اچھل کر چارپائی پر پہنچ گیا، پھر ماں سے لپٹ گیا۔ اس بچے کے ذہن نے سمجھا دیا تھا کہ اگر وہ ماں کی طویل عمری کے لیے اسی طرح اسے دور رہے گا تو ماں مصائب میں مبتلا ہوتی رہے گی۔ جب سبھی یہ چاہتے ہیں کہ زندگی مختصر ہو لیکن بہتر ہو، تو پھر وہ ماں کی آغوش میں رہ کر 40 دنوں تک اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ نیومی نے خود پر ترمیمی عمل کرایا تھا۔ اس کے مطابق چند گھنٹے بعد مجھے فون پر مخاطب کر کے اپنی موت کا ڈرامہ پلے کرنے والی تھی۔ اس نے وقت مقررہ پر میرے فون کے نمبر پنچ کیے۔ میں نے CLI پر اس کے نمبر پڑھتے ہی اس فون کو بند کر دیا۔ وہ بار بار مجھے بیل دینے لگی۔ میں نے اسے آن کر کے کان سے لگاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہی ہو؟ میں تم سے ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت میرے لیے سونیا سے زیادہ ضروری اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تم اسے واپس لا رہی ہو تو بولو، ورنہ میں فون بند کر رہا ہوں۔ میں ایک دوسری اہم بات کرنا چاہتی ہوں، پہلے میری بات سن لو۔ میں نے کہا میں بھی بہت مصروف ہوں، 2-4 گھنٹے بعد ہی تمہاری کوئی بات سن سکتا ہوں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اس نے دوبارہ میرے نمبر پر رابطہ کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ میں نے اپنے فون کو آف کر دیا ہے، اب وہ مجھے کال نہیں کر سکے گی۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی۔ اسی عقل نے سمجھایا کہ واقعی فرحاد مصروف ہے، اس لیے اس سے کترا رہا ہے، اسے 2-4 گھنٹوں تک انتظار کرنا چاہیے۔ اس نے خیال خوانے کے ذریعے اپنے دست راست کاشف جمال کو مخاطب کیا، پھر پوچھا، سونیا کا کچھ پتہ چلا؟ میں کتنے ہی ممکن ذرائع اختیار کر چکا ہوں لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ اچانک ہی کہاں گم ہو گئی ہے۔ اس کے دماغ میں بھی جگہ نہیں مل رہی، ایسا لگتا ہے جیسے وہ مر چکی ہے۔ اگر وہ مر چکی ہوگی تو میں تمہارا منہ میٹھا کراؤں گی، تمہارا منہ موتیوں سے بھر دوں گی، جو خواہش کرو گے اسے پورا کروں گی۔ وہ بولا اب اس کا مر جانا لازمی ہو گیا ہے کیونکہ تم اس کی جگہ لینے والی ہو، لیکن 2 گھنٹے تو پورے ہو چکے ہیں، تم اپنی موت کا ڈرامہ پلے کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں بھی وہی کرنا چاہتی تھی لیکن فرحاد اپنے معاملات میں بہت مصروف ہے، میرا فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہا، شاید 2-4 گھنٹے کے بعد اس سے باتیں ہو سکیں گی۔ جیسا کہ میں نے تم پر ترمیمی عمل کیا ہے اس کے مطابق اب تمہیں ڈرامہ پلے کرنا چاہیے، تم وقت ضائع نہ کرو، اسے کسی بھی طرح مخاطب کرو۔ بڑی مشکل ہے، وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس نے اپنا فون ہی بند کر دیا ہے۔ تم خیال خوانی کے ذریعے اس کے پاس جاؤ اور اس کے اندر سونیا کا نام لو، وہ تڑپ کر تمہاری طرف آئے گا، پھر اس سے سونیا کے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کے دوران اپنی موت کا ڈرامہ پلے کر دینا۔ وہ قائل ہو کر بولی، بے شک مجھے یہی کرنا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، تم میرے اندر آ جاؤ، میں اسے مخاطب کر رہی ہوں۔ کاشف جمال اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے دستے راست سے بہت دور ایک دوسرے شہر میں تھی اور کاشف جمال اس کے ایک اعلی کار کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے دوسرے اعلی کار کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، اب کاشف جمال میرے دماغ میں رہے گا اور میری پلاننگ کے مطابق ایک بار زبان سے ٹک کا لفظ ادا کرے گا، اگر اس سے زیادہ کچھ بولے گا تو تم اسے گولی مار دو گے، ورنہ اس کے دوست بند کر رہو گے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اس اعلی کار نے کاشف جمال کو گن پوائنٹ پر رکھ لیا۔ وہ نہتا تھا۔ اس نے سوچ کے ذریعے نیومی سے کہا، اب اس کی کیا ضرورت ہے جبکہ میں تم پر ترمیمی عمل نہیں کروں گا، صرف ایک بار اس عمل کے مطابق ٹک کا لفظ ادا کروں گا۔ میں جانتی ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میں محتاط رہنا چاہوں گی اور تمہیں اسے ایک لفظ ٹک سے زیادہ کچھ کہنے نہیں دوں گی۔ اچھی بات ہے، تم اپنے اطمینان کے لیے جو کرنا چاہو کرو، میں تو تمہارا تابعدار ہوں۔ وہ خیال خونی کی پرواز کرتی ہوئی میرے دماغ میں پہنچی۔ میں نے فوراً ہی سانس روک لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ میرے اندر پہنچنا چاہا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ وہ بولی، سونیا کے بارے میں ضروری انفارمیشن ہے۔ میں نے کہا، میں فون آن کر رہا ہوں، مجھ سے رابطہ کرو۔ میں نے سانس روک لی۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر کاشف جمال سے بولی، محتاط رہو، اب میں ڈرامہ پلے کرنے والی ہوں۔ پھر اس نے فون پر مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں بول رہی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں جلدی بولو، اگر سونیا کے بارے میں واقعی کوئی انفارمیشن ہے تو میں بات کروں گا ورنہ فون بند کر دوں گا۔
وہ بولی کیا تم نے القیلا کے ایئرپورٹ والوں سے رابطہ کیا تھا؟ یہ معلوم کیا تھا کہ جس رات سونیا اسپتال سے فرار ہوئی تھی اس رات کسی فلائٹ سے اسے کچھ لوگ لے گئے ہیں یا نہیں؟ میں نے کیا معلوم کیا ہے اور کیا معلوم نہیں کیا ہے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری معلومات کیا ہیں وہ بتاؤ۔ میں نے معلوم کیا ہے جس رات سونیا اسپتال سے فرار ہوئی تھی اس رات وہاں کے ایئرپورٹ سے 2 عورتیں اور 2 مرد پیرس کی طرف گئے ہیں، ان میں سے ایک عورت ضرور سونیا ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ جب وہ اسپتال سے فرار ہونے کے بعد کسی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو اس گاڑی میں ایک مرد اور ایک عورت بھی ساتھ تھی، سونیا ان کے ساتھ گئی تھی۔ کیا اس طرح یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس فلائٹ سے جانے والے 2 مردوں کے ساتھ جو 2 عورتیں تھیں ان میں سے ایک سونیا ہو سکتی ہے؟ وہ مجھے باتوں میں الجھا رہی تھی اور میں کسی حد تک قائل ہو رہا تھا۔ میں نے بھی خیال خانی کے ذریعے اپنی سونیا کو ایک عورت اور 2 مردوں کے ساتھ جاتے دیکھا تھا اور وہ سب ایئرپورٹ کی طرف گئے تھے۔ میں نے پوچھا پھر تو تم نے یہ بھی معلوم کیا ہوگا کہ اس کے پاسپورٹ میں پیرس کا مکمل رہائشی پتہ کیا تھا؟ کیا وہ سب ایک ہی ایڈریس پر گئے ہیں یا ان کی الگ الگ منزلیں تھیں؟ میری بات ختم ہوتے ہی اس نے ڈرامہ شروع کیا، ایک دم سے گھبرا کر چیختے ہوئے بولی کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے تعجب سے پوچھا یہ کیسا سوال ہے؟ نہیں، یہ میرے سامنے میرا دست راز کھڑا ہوا ہے، یہ تو میرا معمول و تابع دار تھا لیکن اب اس نے مجھے گن پوائنٹ پر رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ ایسے بولی جیسے کاشف جمال سامنے کھڑا ہو۔ اس نے پوچھا گولی چل جائے گی، اسے پیچھے ہٹاؤ، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ کاشف جمال کی آواز سنائی دی، میں تمہارے تنویمی عمل سے نجات پا چکا ہوں، اب تمہارا جادو مجھ پر نہیں چلے گا۔ حالانکہ وہ اس کے دماغ میں بول رہا تھا لیکن مجھے ایسے ہی لگا جیسے وہ نیومی کے سامنے کھڑا ہوا بول رہا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا تم نے مجھے غلام بنانے کے لیے میری محبوبہ کو مار ڈالا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی نیومی نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور سے ایک فائر کیا۔ مجھے فون کے ذریعے گولی کی آواز کے ساتھ ہی نیومی کی درد بھری کرا سنائی دی، پھر دوسری گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی خیال خانی کی چھلانگ لگا کر اس کے دماغ میں پہنچا تو اس سے پہلے ہی کاشف جمال اس کے اندر ٹک کا لفظ ادا کر چکا تھا۔ اس لفظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی تنویمی عمل کے مطابق اس کے ذہن سے اس کی آواز اور لب و لہجہ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ میری خیال خانی کی لہریں اس کے اندر پہنچی تو مجھے اس کا دماغ نہیں ملا، بالکل ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ ابدی نیند سو چکی ہے۔ میں حیرانی اور بے یقینی سے سوچنے لگا کہ کیا واقعی وہ مر چکی ہے؟ یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ کیا واقعی اس کے دست راست نے اس کے تنویمی عمل سے نجات حاصل کرنے کے بعد اسے گولی ماری ہے؟ میرا دل نہیں مان رہا تھا، عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ وہ سونیا کی طرح مکاریاں دکھانے والی اور بہت کم عرصے میں اپنی چالاکیوں اور ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کا سکہ جمانے والی یوں اچانک پٹ سے مر جائے گی۔ ایسے وقت الپا نے مجھے مخاطب کیا، پاپا عدنان کا کچھ پتہ چلا؟ ہم و ماں بیٹے ایک دوسرے سے مل چکے ہیں، اب اللہ نے چاہا تو میرا پوتا کہیں نہیں گم ہوگا، کم از کم اپنی ماں کو چھوڑ کر تو کہیں نہیں جائے گا۔ میں مما کو دن رات تلاش کرتی رہتی ہوں، اب نئی بات ہی معلوم ہوئی ہے کہ ان کی آواز و لب و لہجہ بھی گم ہو گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ان کا برین واش کر دیا ہے۔ میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں، اب نہ جانے ہم کب تک اس کے دماغ میں نہیں جا سکیں گے اور اس کا سراغ نہیں لگا سکیں گے۔ ایک نئی اور ناقابل یقین بات سنو گی، کیا آپ کو چونکا دینے والی بات کہنے والے ہیں؟ ہاں، نیومی کرسٹل مر چکی ہے۔ وہ بے یقینی سے بولی، اوہ نو، وہ اچانک کیسے مر گئی؟ ابھی 10 منٹ پہلے وہ مجھ سے فون پر باتیں کر رہی تھی، ایسے ہی وقت اس کے ایک معمول و تابع دار نے اسے گولی مار دی۔ جب وہ اس کا تابع دار تھا تو اسے گولی کیسے مارے گا؟ میں نے فون کے ذریعے اس کی آواز سنی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے تنویمی عمل سے نجات پا چکا ہے۔ نیومی نے اسے غلام بنانے سے پہلے اس کی محبوبہ کو ہلاک کیا تھا، اس نے انتقام لینے کے لیے نیومی کو گولی مار دی، پھر تو اس کی موت بڑے ہی ڈرامائی انداز میں ہوئی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو، کیا واقعی وہ مر چکی ہے؟ کیا آپ کو اس کے دماغ میں جگہ مل رہی ہے؟ نہیں، 2 گولیاں چلی تھی، میں جیسے ہی اس کے دماغ میں پہنچا تو میری خیال خونی کی لہریں بھٹک گئیں۔ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ وہ مر چکی ہے، لیکن یقین نہیں ہوتا کہ اتنی زبردست عورت اتنی آسانی سے کیسے مر گئی۔ وہ بولی، پاپا کبھی کبھی توقع کے خلاف ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ یقین نہیں آتا۔ جب وہ فون پر بات کر رہی تھی اور اس وقت اس کی موت واقع ہوئی ہے تو یقیناً وہ مر چکی ہے۔ ان حالات میں وہ کوئی ڈرامہ پلے نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک وہ فون پر باتیں کرتے وقت اچانک ہی اپنے دماغ سے اپنی آواز و لب و لہجے کو مٹا نہیں سکتی تھی، اگر ایسا کرتی تو مجھے پتہ چل جاتا۔ بہرحال اگر وہ کوئی ڈرامہ پلے کر رہی ہے تو فی الوقت اس کی مکاری ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم وقتاً فوقتاً اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، دیکھتے ہیں آئندہ کیا ہوگا۔ دوسری طرف نیومی کرسٹل اپنی کامیابی پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ویل ڈن کاشف جمال، تم نے میرے ساتھ بہت اچھا ڈرامہ پلے کیا ہے۔ اب فرات کو بھی یقین کرنا ہوگا کہ میں مر چکی ہوں۔ آئندہ اسے سونیا ملے یا نہ ملے، وہ اس کا انتقام مجھ سے نہیں لے سکے گا۔ میں نیومی کرسٹل کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے مر چکی ہوں۔ وہ پھر ہنسنے لگی۔ کاشف نے کہا، میں تمہیں اس کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں، لیکن یہ نہ بولو یہ کامیابی ادھوری ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ فرات کو میری موت کا یقین نہیں ہوگا؟
یہ بات نہیں ہے، وہ بار بار تمہارے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خانی کی پرواز کرے گا اور بھٹکتا رہے گا، پھر اسے یقین ہو جائے گا، لیکن جب تک سونیا زندہ ہے تب تک تم اس کی زندگی میں سونیا بن کر نہیں رہ سکو گی۔ وہ ناگواری سے بولی، بے شک اب وہ مجھے بری طرح کھٹک رہی ہے، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہے، زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے۔ جب تک اس کی موت کا یقین نہیں ہوگا تب تک میں سونیا بن کر فرات کے سامنے جانے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہوں گی۔ جس طرح فرات اور دوسرے ٹیلی پیتھی جانے والوں کو کبھی تمہارا دماغ نہیں ملے گا اور وہ تمہیں مردہ سمجھتے رہیں گے، کیا اسی طرح ہم سونیا کو بھی مردہ سمجھ لیں گے، کیونکہ ہمیں اس کا دماغ بھی نہیں مل رہا ہے۔ کچھ عرصے تک دیکھنا ہوگا، اسے تلاش کرنا ہوگا، جب اس کی آواز اور لب و لہجہ نہیں ملے گا، اس کی زندگی کے کوئی آثار نہیں نظر آئیں گے، تب سمجھنا ہوگا کہ واقعی وہ مر چکی ہے۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، میں بہت بڑا گیم کھیلنے جا رہی ہوں، سونیا بن کر ساری زندگی فرات کے ساتھ رہنا چاہوں گی، آج نہیں تو کل اس کا سراغ ضرور ملے گا، اگر وہ زندہ ہوگی تو میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گی، لیکن وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اس نے پوچھا، چپ کیوں ہو گئی؟ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے اس گیم کا کوئی بھی رازدار زندہ رہے، تمہارے سامنے میرا اہلکار بیٹھا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ آج ہم نے کیسا ڈرامہ پلے کیا ہے، یہ شخص فراد یا اس کے کسی ٹیلی پیتھی جانے والے کی ہتھے چڑھ سکتا ہے، اور وہ اس کے چور خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتے ہیں کہ میں کس طرح نیومی کرسٹل کی شخصیت کو ختم کر کے سونیا بن رہی ہوں۔ وہ تائید میں سر ہلا کر بولا، بے شک کبھی اتفاقاً ایسا ہو سکتا ہے، یہ فراد وغیرہ کی ہتھے چڑھ سکتا ہے، اس سے گن لے لو۔ کاشف نے فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کی، اس کے ہاتھوں سے گن لے لی۔ نیومی اس اہلکار کے اندر تھی، اس لیے اس نے انکار نہیں کیا، چپ چاپ اسے اپنی گن دے دی۔ پھر نیومی نے اس سے کہا، میں نے بہت مختصر سے عرصے کے لیے تمہیں اپنا تابع دار بنایا تھا، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولا، جیسے آپ کی مرضی، کیا میں یہاں سے چلا جاؤں؟ ہاں، مگر یہاں سے سیدھے اوپر جاؤ، اب تمہیں مر جانا چاہیے، تمہارے زندہ رہنے سے میری موجودہ پلاننگ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔